تھامس ایڈیسن اپنی صدی کا سب سے بڑا انوینٹر گزرا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا ڈرائیونگ فورس تھی، وہ کیا پاور تھی جس نے اس کو اتنا کامیاب انسان بنایا ہے۔ اس کے بچپن کی بات ہے کہ وہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی میڈم نے اسے خط دیا اور کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور اپنی مدر سے کہیں کہ یہ خط خود بھی پڑھیں اور تمہیں بھی پڑھ کر سنائیں۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، خط پکڑا، گھر آ گیا، مدر کو کہا کہ یہ میری میڈم نے خط بھیجا۔ انہوں نے کہا آپ بھی پڑھیں اور مجھے بھی پڑھ کے سنائیں۔ ان کی مدر نے جب وہ خط کھولا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے وہ خط پڑھنا شروع کیا کہ تھامس ایک انتہائی ذہین اور جینیس بچہ ہے، ہمارا اسکول بہت چھوٹا ہے، ہمارے پاس ٹیچر بھی اتنے زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس جینیس بچے کو گھر پر پڑھائیں۔ دن گزرتے گئے، تھامس ایڈیسن صدی کا سب سے بڑا انوینٹر بن گیا، بہت ساری ایجادات کی اس نے۔ ایک دن وہ گھر کی پرانی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اسے ایک کبرڈ سے اس کی میڈم کا وہی خط ملا۔ اس کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس نے جب وہ خط پڑھ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ خط کے اندر لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا تھامس انتہائی نالائق اور ذہنی طور پر کمزور بچہ ہے، ہم اسے اپنے اسکول میں رکھ کر اپنے اسکول کا نام خراب نہیں کرنا چاہتے، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچے کو گھر پر بٹھا لیں۔ تھامس ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ تھامس ایک انتہائی نالائق اور ذہنی طور پر کمزور بچہ تھا جسے اس کی والدہ نے صدی کا جینیس ترین انسان بنا دیا۔ یہ دیکھیں، یہ اپریسیشن کی پاور ہوتی ہے۔ آج کل کے ماں باپ ہوتے کیا ہوتا، پٹائی ہو رہی ہوتی تھامس کی۔ تو اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں۔ دیکھیں، ایک چھوٹا سا جھوٹ، جب کسی اچھے مقصد کے لیے کوئی ایسا جھوٹ بولا جائے جس سے کسی کو نقصان نہ ہو بلکہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ جائز ہے۔ تو ایک چھوٹا سا جھوٹ اس کی زندگی کو کہاں سے کہاں لے آیا، کیونکہ وہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ وہ جینیس ترین بچہ ہے، اور وہ جینیس کی طرح بہیو کرتا رہا، جینیس کی طرح ایکٹ کرتا رہا، اور آخر کار وہ اس صدی کا سب سے جینیس ترین انسان بن گیا، سب سے بڑا معجزہ بن گیا، سب سے زیادہ ایجادات کی۔ تو اپنے بچوں کو اسی طرح لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ پیرنٹس کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، صرف بچے کے اوپر ساری باتیں نہیں آتی، پیرنٹس کو بھی اپنی رسپانسبلٹی نبھانے کی بہت ضرورت ہے۔